اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، گوشہ کمال نشست نمبر 102۔ گزشتہ 2-3 نشستوں میں ہم گدھے اور کتے کا ذکر کرتے رہے، بلکہ گھوڑوں اور گدھوں کا ذکر کرتے رہے۔ کتوں اور سوروں کو شکایت تھی کہ ہمیں کوئی اہمیت کیوں نہیں دی جا رہی، تو آج ان کا دن ہے۔ یعنی آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ کتے اور سور ہیں۔ کتے اس سے پہلے کی نشستوں میں زیر بحث آ چکے ہیں، کچھ گفتگو ان پر ہم کر چکے ہیں، لیکن سوروں کے ساتھ ان کا ذکر کچھ زیادہ ضروری لگتا ہے، اور چونکہ وہ پرانی ہو گئی ہیں نشستیں، اس لیے آج ہم کتوں کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ کتا بھی عام طور پر ناپسندیدہ جانور قرار دیا جاتا ہے۔ اسے مہذب، شریف، شائستہ اور دین و اخلاق سے تعلق رکھنے والے لوگ عام طور پر پسند نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ کسی کو گالی دینا ہو تو کتا کہا جاتا ہے۔ مطلب کتا جو ہے گالی کے مترادف بھی بعض اوقات استعمال ہوتا ہے۔ تو گزشتہ دنوں ہمارے حیدرآباد کے ایک ساتھی ہیں، صحافی، بہت سینئر صحافی، علی حسن صاحب، انہوں نے سندھ میں کتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور ان کے کاٹنے کے واقعات پر بڑی تفصیل سے اپنا کالم لکھا تھا، جو جہان پاکستان میں شائع ہوا تھا۔ اس میں بتایا گیا کہ سندھ میں، اور خاص طور سے سکر کی عدالت کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا کہ وہاں سے حکم نافذ ہونے کے باوجود سندھ میں مقامی اور صوبائی حکومتیں کچھ نہیں کرتی کتوں سے بچانے کے لیے بچوں کو، بوڑھوں کو اور عام خواتین اور مردوں کو۔ میں تو کہہ سکتا ہوں کہ کتوں کو بچانے کا تو اس ملک میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کتے تو ہمارے چاروں طرف ہمیں بھنبوڑ کر کھانے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ اس لیے شکایت کرنا کہ کتے کیوں ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، میرا خیال ہے بالکل فضول ہے، اور اس معاملے میں کوئی زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ میاں کبھی کوئی انتظام کر دے ہر قسم کے کتوں سے بچانے کا تو اس کی مہربانی، ورنہ صبر و شکر کے ساتھ عام لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو علی حسن صاحب نے جو ذکر کیا وہ اصلی کتوں کا ذکر تھا، ورنہ کسی اور کی طرف روئے سخن ہو تو وہ روح سے آ، اس لیے کہ یہ اصلی کتوں کا ذکر ہے۔ انسانی شکل میں جو کتے ہمارے ارد گرد گھوم رہے ہیں ان کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، اور ان کو انہوں نے کسی طرح بچا لیا ہے، لیکن ہمیں اس کا ذکر بار بار کرنا پڑتا ہے۔ ایک اور بات جو بتانا چاہ رہا ہوں میں، کہ کتا جو ہے وہ کتا پن جسے کہتے ہیں، وہ نفس پرستی کی علامت ہے۔ گدھوں اور گھوڑوں میں اس طرح کی بری خصلت نہیں جیسی کتے میں، اور آگے چل کر میں بتانے والا ہوں کہ سور میں۔ تو یہ نفس پرستی کی علامت ہوتے ہیں، یہ ان کی خصلت ہے یہ، اسی لیے ان جیسے لوگ انہیں پسند کرتے ہیں۔ جن میں یہ خصلتیں کم و بیش پائی جاتی ہیں وہ پسند کرتے ہیں، یا ان کے پسند کرنے کی وجہ سے وہ خصلتیں انسانوں میں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے بہت شرم آتی ہے کہ پاکستان میں بھی مغربی دنیا کی طرح اعلیٰ و بالا نسل کی خواتین کتوں سے خدمات انجام لیتی ہیں، اور ان خدمات کا میں تذکرہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ خلاف شرافت ہوگی بات۔ اچھا، ایک بات ذرا آگے چلنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ گدھے اور کتے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ گدھا تو بیچارہ مشقت کرنے والا جانور ہے، وہ نہ شکایت کرتا ہے، نہ کچھ اور کرتا ہے، نہ کاٹنے کو دوڑتا ہے، نہ کسی کے پیچھے بھاگ کر اس کو تنگ کرتا ہے۔ کتے میں یہ ساری باتیں موجود ہوتی ہیں، تو وہ
اور اس کی یعنی خاص جو عادت ہے وہ یہ ہے کہ مالک کے آگے پیچھے دم ہلاتا رہے بس، اور رال ٹپکاتا رہے، جو چیزیں اس کی نفس کی یا اس کے کھانے کی ضرورت کی سامنے آ جائیں۔ تو یہ رال ٹپکانا اور دم ہلانا، یہ صفات آپ ذرا تلاش کر لیجئے، انسانوں میں بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اب میں ایک واقعے سے ظاہر کرنا چاہ رہا ہوں کہ کتے اور گدھے میں کیا فرق ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک گھر میں کتا موجود اور گھر کے باہر گدھا بندھا ہوا۔ رات کے وقت چور آ گیا گھر میں۔ اب جو محافظ ہے کتا، جس کا کام حفاظت کرنا مالک کی، وہ اپنے آنکھیں موندے پڑا ہوا کہ جو ہوتا ہے وہ ہونے دو، میری بلا سے ہونے دو جو بھی ہو رہا ہے، میں محافظ ضرور ہوں لیکن اب اس وقت میرے آرام کا وقت ہے۔ تو وہ پڑا رہا، سوتا رہا یا دیکھتا رہا چپکے چپکے۔ گدھے سے برداشت نہیں ہوا کہ چور داخل ہو گئے، مالک کا نقصان ہوگا۔ اس نے زور سے ڈھینچو شروع کر دیا۔ اب اس کی آواز سن کر چور تو بھاگ گیا۔ مالک نکل کے آیا اپنی خوابگاہ میں سے، تو اس نے دیکھا کہ کوئی موجود نہیں ہے اور گدھا خواہ ڈھینچو کر رہا ہے۔ اس نے لاٹھی اٹھائی اور خوب پیٹا، اس کو پٹائی کر دی اس کی، حالانکہ اس کی وجہ سے چور بھاگا تھا۔ کتا بڑا اپنے خوشی کا اظہار کرتا رہا کہ دیکھے میں نے اپنا فرض بھی ادا نہیں کیا اور میری پٹائی بھی نہیں ہوئی، اس نے اپنا فرض ادا کیا اور اس کی پٹائی ہو گئی۔ تو بھائی ہمارا ملک بھی ایسا ہی ہے کہ جو فرض ادا کرتا ہے وہ نقصان میں، اور جو فرض ادا نہ کرے، لوٹتا رہے، کھاتا رہے، مزے کرتا رہے، اسے کوئی کچھ نہیں کہتا۔ اب آئیے آپ ایک اور بات کی طرف کہ ایک بادشاہ کے زمانے میں جنگلی کتے بہت بھونک رہے تھے اس کے شہر سے باہر، روزانہ جنگل سے آواز آتی ہے بھونکنے کی بری طرح۔ تو بادشاہ نے کسی سے پوچھا اپنے وزیر سے یا جو بھی عاقل و دانا ہوگا اس کے یہاں کہ بھائی یہ کتے کیوں بھونکتے ہیں؟ اس نے کہا حضور آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ بھوک کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، تو ان کا رونا دراصل بلکنا ہے بھوک سے، پریشان ہے، بھوکے ہیں یہ، اور بھوکے رہتے ہیں اس لیے رات کو چیختے ہیں۔ انہیں اگر کھانا مل جائے تو شاید یہ چیخنا بند کر دیں۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا یہ بات ہے، اس کو رحم آ گیا بادشاہ کو۔ کہا اچھا بھائی کھانے پکواؤ ان کے لیے، انواع و اقسام کے کھانے پکوائے اور سارے کتوں کو دعوت دی دربار میں کہ آئیے نوش فرمائیے، آپ کے لیے کھانا تیار ہے۔ جب کھانا تیار ہوا اور کتوں کو حکم دیا کہ جا کر آپ اپنا کھانا کھائیں، اب جو کتا جھپٹی ہوئی ہے وہاں آپس میں، کتوں نے ایک دوسرے کو نوچنا کھسوٹنا، اس لیے کہ وہ اس کی خصلت ہے، وہ کسی اور کو نہیں کھانے دے گا، خود ہی کھاتا رہے گا بس۔ تو جتنے کتے تھے آپس میں لڑ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، ایک دوسرے کو زخمی کر رہے ہیں۔ تو کتا صفت یہ اگر انسان میں بھی آ جائے تو ایک دوسرے کو چھین جھپٹ کرتے ہیں کہ دوسرا کیوں کھا رہا ہے، میرا حق ہے یہ، تو پچھلے کھا گئے تو میں بھی کھا لوں، اگلے بھی کھائیں گے اسی طرح، یہ ہمارا حق ہے، یہ جو دسترخوان سجا ہوا ہے یہ ہمارے لیے کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ تو کتوں کی ان خصلتوں کے بعد ہم آتے ہیں اپنے دوسرے آج کے جو ہمارے موضوع کا ذریعہ یا جانور ہے، اور وہ ہے سور۔ تو اس کا اب کچھ ذکر کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ خنزیر یا سور یہ آخر حلال کیوں نہیں ہے؟ اللہ میاں نے بکرا، گائے اور اس طرح کے چوپائے سارے حلال کیے ہیں کہ آپ ان کا گوشت کھائیں اور پاک و صاف کر کے کھائیں۔ مطلب ہی کہ قرآن میں ذکر ہے کہ مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت یہ سب حرام کر دیے گئے ہیں، قرآن میں ہے یہ بات۔ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ آخر ایسا کیوں ہے؟ تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ اور رسول نے جس چیز سے روک دیا اس سے رک جائے آدمی۔ مثال کے طور پر رمضان میں دن کے وقت کھانے سے روک دیتا اللہ تعالیٰ، جو جائز ہے کھانا وہ دن میں نہیں کھا سکتا روزے کی حالت میں۔ اسی طرح اگر خنزیر کے لیے کہا ہے کہ نہیں اس کا گوشت نہ کھائیں تو یہ حکم کافی ہے بذات خود، اس کے بعد کسی دلیل و حجت کی ضرورت نہیں رہتی۔ لیکن
لوگ پھر بھی کہتے ہیں کہ بھائی کوئی تو وجہ ہوگی. جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، خالق کائنات ہے، وہ ہمارا بھی مالک ہے، خالق ہے، وہ ان جانوروں کا بھی ہے. اسے پتہ ہے کہ ہماری جو اشرف المخلوقات ہے یعنی انسان، اس کے لیے کون سی چیز مفید ہے، کون سی چیز مضر ہے. اب ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ خالق کائنات نے کیوں روکا ہے؟ بھائی وہ زیادہ بہتر جانتا ہے. ظاہر ہے کہ ہمارے مقابلے، اللہ کے مقابلے میں ہماری حیثیت کیا عقل کی، دانش کی؟ کچھ نہیں ہے. اس لیے اول تو یہ سوال ہی غلط ہے کہ خنزیر کا گوشت کیوں حرام ہے، باقی جانوروں کا کیوں نہیں ہے. لیکن اب آپ سائنس کی دلیل چاہتے ہیں، ڈاکٹروں کی بات سننا چاہتے ہیں، تو وہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ خنزیر واحد جانور ہے جو دنیا کا نجس ترین، ناپاک، غلیظ جانور ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے گوشت سے جو روکا ہے، تو اس کے کھانے سے، اس کے گوشت کے کھانے سے جو صفات انسان کے اندر آ سکتی ہیں، ان سب سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خنزیر کا گوشت حرام قرار دیا ہے. اور یہ آج سے نہیں ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک جتنے انبیاء کرام آئے، ہر دور میں خنزیر کا گوشت حرام قرار پایا ہے. بعض روایت ہیں، عیسائی روایات انجیل کی کا بعض حوالہ دیتے ہیں کہ وہاں شاید انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جائز قرار دیا. سراسر غلط ہے یہ بات. عیسائیوں میں بھی خنزیر اتنا ہی حرام ہے جتنا مسلمانوں، اس لیے کہ عیسائی اپنی اصل جو اسلامی تعلیمات تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ اللہ کی تعلیمات تھی. تو اللہ کی تعلیمات میں کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی پیغمبر کے یہاں وہ جائز ہو، کسی کے ناجائز ہو؟ اور ایسی نجس چیز، نہایت ناپاک چیز، یہ تو جائز ہو ہی نہیں سکتی. اب آپ اندازہ کریں، میں تھوڑی سی اس کی خصلتیں، خراب عادتیں بتا دیتا ہوں تاکہ جو دلیل پسند لوگ ہیں یا جدید دور کے تعلیم یافتہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اسلام تو ذرا پرانا مذہب ہو گیا ہے، موجودہ دور سے آپ ثابت کریں کہ خنزیر کیوں حرام ہے. تو اس لیے اس کی پہلی صفت جو ہے، جو میں بتا چکا ہوں کہ غلیظ ترین جانور ہے. یہ اپنا پیشاب بھی پیتا ہے، دوسروں کا فضلہ بھی کھاتا ہے. تو پیشاب اور فضلے کے کھانے کی وجہ سے آپ تصور کر لیں کہ اس کا گوشت جو بنتا ہوگا وہ کیسا ہوتا ہوگا. اور پیشاب پینے میں تو اگر اس کو بھارت والے اگر مناسب سمجھیں تو لے جا کے اپنا وزیر اعظم بنا دیں، اس لیے کہ انہیں بہت شوق ہے وہاں کے لوگوں کو گو ماتا، گائے کو جو ماں کہتے ہیں، وہ اس کا گوشت، اس کا پیشاب پینے کی اور اس کی غلاظت کو استعمال کرنے کی. تو بہتر یہ ہے کہ وہ سور کا گوشت سور کو لے جائیں، ان کو پالیں، وہ بھی کچھ کم نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ غلیظ ہے جانور چونکہ اور حرام کھاتا ہے یہ، اس لیے اس کے گوشت میں کوئی خوبی ہو ہی نہیں سکتی. پہلی دلیل تو یہ ہے. اور یہ بتا دوں میں کہ پیشاب پینا اور فضلہ کھانا یہ اس کی مرغوب غذا ہے، بہت شوق سے کھاتا ہے. یہ نہیں کہ کوئی نفرت ہو یا کچھ اور کھانے کو نہ ملے. تو دوسری بات اس کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ خنزیر کے گوشت میں، اس کے جسم میں زہریلے مادے بالکل رہتے ہیں ہمیشہ. اس لیے کہ خراب چیزیں کھاتا ہے وہ، اس کی جسم کی بناوٹ بھی ایسی ہے کہ زہریلے مادے اس کے اندر موجود رہتے ہیں، خارج نہیں ہوتے وہ جسم سے. اچھا، ایک اور بات، ممالیہ جو جانور ہیں، دودھ دینے والے جانور، ان سب میں یہ واحد جانور ہے سور یا خنزیر کہ جس کو پسینہ نہیں آتا. پسینے سے جسم کے فاضل مادے، خراب مادے ضائع ہوتے ہیں، جسم سے نکل کر ختم ہو جاتے ہیں. اس کو چونکہ پسینہ نہیں آتا تو اس کے اندر جو زہریلے مادے ہیں، فاضل مادے، خراب مادے، وہ سارے جسم میں موجود رہتے ہیں، جو ظاہر ہے کہ اس کے گوشت میں ہے. تو گوشت اگر اس کا کھائیں گے تو وہ سارا زہریلا پن جو ہے وہ کھانے والے کے جسم میں بھی پہنچ جائے گا. ایک اور خرابی اس کے گوشت کی یہ ہے کہ اس کو کتنا بھی پکا لیا جائے، عام طور سے گوشت یا کوئی چیز زیادہ پکائی جائے تو جراثیم ختم ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں. یہ ایسا سور جانور ہے یہ کہ اس کے جراثیم بھی کتنا ہی پکائیں موجود رہتے ہیں گوشت میں، وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے. تو آپ اندازہ کر لیجیے کتنا پکائیں گے آپ اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کو حرام قرار دیا ہے تو مصلحت ہے انسانی
فطرت کے لحاظ سے اور اس کی حکمت ہے کہ انسان نہ کھائے ایسی غلیظ چیز کو۔ پھر ایک چیز اور اس کے اندر جو ہے، پورا آپ دیکھیں سور کو تو کہتے ہیں نا سور کی طرح چربی چڑھی ہوئی ہے اس پر، تو سور تو مجسم چربی ہوتا ہے، اتنی چربی ہوتی ہے اس میں، جس سے یہ بہت سارے ہمارے مغربی ممالک کے لوگ تو ٹافیاں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بناتے ہیں، صابن بھی اور کھانے پینے کی چیزیں بھی تیار کرتے ہیں۔ پاکستان میں، سعودی عرب میں اللہ کے فضل و کرم سے اس پر بہت حد تک قابو پایا ہوا ہے۔ تو یہ چربی سے پر ہوتا ہے جانور، اور چربی پتہ ہے کہ انسان کے اندر کولیسٹرول پیدا کرتی ہے، اور بہت زیادہ چربی والی کوئی چیز آپ کھائیں گے تو آپ کو پتہ نہیں کہ کتنے امراض لاحق ہو سکتے ہیں۔ اب جہاں تک امراض کا تعلق ہے تو خنزیر یا سور کے جسم میں خود ہی 30 کے قریب بیماریاں ہوتی ہیں، اس کے 30 بیماریوں کا مجسمہ ہوتا ہے خنزیر، جبکہ بکرے اور گائے وغیرہ میں اللہ کے فضل ہے، شکر ہے کہ اس میں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے جو منع کیا ہے خنزیر کھانے سے، تو اس لیے بھی کہ اس کی بیماریوں سے بھی لوگ بچے، ورنہ تو پہلی بات جو میں نے بتائی کہ اللہ کا حکم ہے بس کافی ہے، وہ ہمارے لیے جو بہتر سمجھتا ہے اس کے لیے اجازت دیتا ہے اور ممانعت کرتا ہے۔ لیکن خرابیاں جو جدید دور کی جو معلوم ہوئی ہیں، دریافت ہوئی، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی۔ اب اس خنزیر کا یا سور کا سب سے خراب پہلو جو ہے، اس کی جو خصلت ہے، اس کی جنسی اور حیوانی خواہش جو ہے انتہا درجے پر ہوتی ہے، بہت پرلے درجے کا شہوت والا جانور ہے یہ۔ اور آپ دیکھ لیجیے مغربی ممالک میں جہاں اس کا استعمال زیادہ ہے، دیکھ لیجیے کیا حال ہے، وہاں مرد عورت کسی کی کوئی اب تمیز نہیں رہ گئی ہے، اتنا شہوت پرستانہ ماحول ہے مغرب کی دنیا کا۔ تو ہمارے ہاں بھی جو اس سے رغبت رکھتے ہیں یا جس کو پسند کرتے ہیں، ان کے دیکھ لیجیے آپ، اعلیٰ طبقے ہمارے جو ہیں ان میں شراب اور یہ خنزیر بھی بلکہ بعض لوگ کھاتے ہیں، اس کا گوشت، اور ان کے اندر جو خصلتیں پائی جاتی ہیں، آپ کسی دن یوٹیوب پہ چلے جائیں، گوگل پہ چلے جائیں، ان کے حرکات دیکھیں، ان کی تصویریں دیکھیں آپ، اس قدر غلیظ لوگ ہیں یہ۔ اور ہمارے یہاں صاحب حیثیت بھی یہی ہے، مقتدر بھی یہی ہیں، اور عزت بھی انہی کو ملی ہوئی ہے۔ ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی عام انسانوں کی، عام شہریوں کی، لیکن انہیں ہر طرح کی سہولتیں بھی حاصل ہے، عزت بھی حاصل ہے۔ کہیں چلے جائیں، ارے فلاں وڈیرے صاحب آ گئے ہیں، فلاں سردار صاحب آ گئے ہیں، فلاں صاحب آ گئے ہیں، لاؤ بھائی ہٹاؤ بھائی۔ آپ کو ایک دلچسپ بات یاد آ گئی، میں بتا دوں، ہمارے یہاں پیری مریدی کا جو تصور ہے، خاص طور سے سندھ میں، پنجاب میں بھی اور دوسرے علاقوں میں، لیکن سندھ میں وہ یہ ہوتا ہے کہ پیر صاحب اگر بیٹھے ہیں فرش پر تو مرید جو ہے فرش پہ نہیں بیٹھ سکتا، پیر سے اس کو نیچے بیٹھنا ہے۔ اب دیہات میں کچی زمین ہوتی ہے، وہ جاتا ہے وہاں سے پھاوڑا لاتا ہے، کچی زمین سے تھوڑا سا گڑھا کھودتا ہے، پھر اس میں بیٹھتا ہے مرید، کہ میں پیر صاحب کے برابر کیسے بیٹھ سکتا ہوں۔ تو یہ پیری مریدی اور سیادت اور قیادت اور یہ جو ہم نے معیار بنا رکھے ہیں کہ فلاں بہت بڑا مرتبے کا ہے، چاہے اخلاق میں نہایت گھٹیا درجے کا آدمی ہو، لیکن مرتبہ اس کا زیادہ ہے، پیسے اس کے پاس زیادہ ہیں، منصب اس کا بڑا ہے، تو وہ ہر لحاظ سے بڑا ہے وہ۔ اب آخر میں ایک دلچسپ بات بتا کر آپ کو ختم کرتا ہوں اس قصے کو، کہ گزشتہ دنوں اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے پاس ایک سور آ گیا۔ اب وہ سور آیا، کہتے ہیں کہ وہاں جنگلات ہیں قریب میں، تو وہاں سور پائے جاتے ہیں۔ تو بھائی پاکستان میں کیوں سور پائے جاتے ہیں؟ دوسرے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اصل میں تو پاکستانی میں پائے جاتے ہیں، اس لیے کہ اتنی خرابیاں جو سور کے اندر ہیں، باہر کے ملکوں میں کہیں نہ کہیں اخلاق و کردار ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو سوروں میں تو اخلاق و کردار کا سوال ہی پیدا نہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ سور جو آیا تھا پارلیمنٹ ہاؤس کے قریب کیوں آیا تھا، وہاں اسے اپنے کسی دوستوں سے ملاقات کرنی تھی، یا ایسے ہی آوارہ گردی کرتا ہوا پہنچ گیا تھا، یا غلطی سے آ گیا تھا۔ اس بارے میں سپریم کورٹ کو، ہائی کورٹ کو تفتیش کرنی چاہیے اور باقاعدہ معلوم کرنا چاہیے
کہ آخر سوروں کا شہر میں آنے کا کیا کام ہے، اصلی سوروں کا، باقی جو ہیں وہ تو ہیں ہی خیر۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ میں آپ سے آخر میں ایک بار پھر درخواست کر رہا ہوں کہ میرے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پہنچانے کے لیے آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ باقی بشرط زندگی باقی۔